بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں بڑے اہم کیسز آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سیاسی نوعیت کے بڑے مقدمات ہیں، لیکن ایک بڑا عجیب و غریب تاثر یہ مل رہا ہے کہ ججز جیسے ڈرے ہوئے ہوں، جیسے وہ کسی مرئی قوت سے یا کسی ایسے خوف زدہ ہوں کہ نہ تو اپنے ریمارکس صحیح دیتے ہیں، نہ جناب وہ ایک بندہ اگر بات کرتا ہے دوسرا اس کو ٹوک دیتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح اب ہائی کورٹ میں آپ چلے جائیں، وہاں کے 6 ججوں نے جرات کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹس نے بھی جج نے یہ تاثر دیا کہ ہمیں جو ہے نا آزادانہ طور پر کام نہیں کرنا دیا جا رہا۔ چلے کافی حد تک یہ اگر بات درست بھی ہو، لیکن انہوں نے کوئی ثبوت بظاہر جس طرح ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ کرمنل کیس تو ہے نہیں کہ اس کے ثبوت پیش کرتے۔ مین مقصد یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کارروائی کر رہے تھے ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ کون سا وہ کیس تھا جس سے ان کو روکا جا رہا تھا۔ بہرحال یہ ایک سمجھ لیں کہ روشن حقیقت ہے کہ جس ملک میں عدلیہ کو دبایا جائے یا اس کو اپنی مرضی سے اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں تو ایسے ملک کبھی ترقی نہیں کرتے۔ ان کا حشر ایسے ہی ہوتا ہے کہ 70 سال آزادی کے بعد بھی دھکے کھا رہے ہیں، کشکول اٹھا کے پھر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ یہی حالت ہے ہماری اور یہی رہے گی۔ آئی ہمارے ساتھ انڈیا بیٹھا ہے، اکٹھے آزاد ہوئے ہیں، چائنا کو دیکھ لیں، وہاں آپ کو کبھی اس طرح کی بات نہیں ملے گی۔ وہاں کی عدلیہ جو ہے نا وہ تو بالکل بڑے بڑوں کو جو ہے نا سیدھا کر دیتی ہے۔ یہاں تو ہمارے جج پہلے پوچھتے ہیں کیا کریں، پتہ چلا جی غریب بندہ ہے کہ رگڑ دو اس کو، اور پتہ چلا جی طاقتور بندہ ہے تو آرام سے جناب پوچھ کے بتائیں گے جی فیصلہ کر رہے ہیں جی۔ اب سائفر کیس کا جو تماشا لگا ہوا ہے اس میں بھی آپ غور کریں، سمجھ نہیں آ رہی کہ چھوٹی عدلیہ جو ہے ماد عدلیہ نے کیا فیصلے کیے ہیں، ان سے باز پرس ہونا چاہیے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک جج جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے، قانون کے مطابق ہو نہ ہو۔ سفر کون کرے گا؟ لیٹیگنٹ اور وکیل جو ہے نا وہ ہائی کورٹس تک اور دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے 10 سال بعد فیصلہ ہی غلط ہوا تھا۔ اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو 1806 1860 کے جو ہیں ہمیں قانون ابھی تک پڑھائے جا رہے ہیں، تو آپ ایسے میں دیکھیں کیا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک جڑی اور خبر کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ ان کو کیسے یوز کرتی ہیں۔ اب ایک عدالتی گروہ کہتا ہوں سیاسی گروہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیوں اس کے حق میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرا کہتا ہے یہ میرٹ پہ کیوں بات کر رہا ہے، یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ میرٹ پہ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی کہ میرٹ پہ جج بات اگر کریں تو کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اپنے صحیح قانون کے مطابق اختیارات کرے، استعمال کرے تو مقتدر قوتیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کیا رونا رو رہے ہیں؟ شوکت عزیز صدیقی سے لے کر آج کے جو 6 ججز ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے، کیا ہوا ہے اس میں؟ ابھی جناب وہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ اس کے توہین عدالت کی کارروائی کریں، کون سی کارروائی کریں۔ یعنی چیف جسٹس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو سابق DGIS سے تھے فیض حمید، جو ہمیں انکوائری کمیشن بنایا، ان کی جرت نہیں ہے اس کو کال کر کے بلا لیتے، اس سے صرف سوال نامہ بھیجا۔ تو اب آپ بتائیں جب چیف جسٹس کی یہ حالت ہو تو عام جج کیا خاک فیصلہ کسی کے خلاف کر سکتا ہے؟ جب آپ قانون کے مطابق فیصلہ لوگوں کو نہیں دیں گے، انصاف نہیں کریں گے، یعنی کہ ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ ہاں جی میں نے اس کو مارا ہے، ٹھیک ہے جی، جج لکھ لیتا ہے جی مارا ہے جی اس نے۔ پولیس والا آتا ہے کیونکہ اس نے مال پکڑا ہوتا ہے، وہ آگے کہے گا جی میں نے اس کو بے گناہ پایا ہے۔ جج کہے گا اچھا پولیس نے کہہ دیا جی بے گناہ پایا ہے، چلو جی بری۔ اب وہ بری ہو گیا جناب، باہر نکلا، باہر کیا نکلا، پہلے ہی وہ ضمانت پہ ہوتا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا جناب وہ بدلہ لیا جی، انہوں نے سر کھول دیے، 10 بندے زخمی ہو گئے، کچھ قتل بھی ہو گئے۔ اگر وہاں انصاف ہو جاتا تو یہ رولا ہی نہ ہوتا۔ یہ بگاڑ کی اصل جو وجہ ہے کہ قانون کے مطابق نہ ہم بحیثیت قوم چلنے کے لیے تیار ہیں، نہ ادارے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر بندہ شارٹ کٹ، اور وہ یہ چاہتا ہے
کہ کسی طریقے سے مجھے جو ہے نا بس ریلیف مل جائے، چاہے وہ غیر قانونی طریقے سے کیوں نہ ہو۔ ابھی اسلام آباد اور راول پنڈی کی عدالتوں میں جب جائیں، لاکھوں کیس جو ہیں وہ زمین پر قبضے کے ہیں، اور وہاں جو رپورٹیں پیش ہوتی ہیں، گرداوا نے رپورٹ دی، جس بیچارے نے کیس کیا ہوگا اس کے خلاف رپورٹ دے دے گا، عدالت کہے جی واہ 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 یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، پولیس والا کہے گا جی وہ میں موقع پہ گیا ہوں تو 10 بندے آ کے قبضہ گروپ کے، انہوں نے اب یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے پیسے دیے ہیں، وہ کہتے جو اپنے 10 بندے لے، انہوں نے بیان حلفی دیا، جس بندے نے درخواست دی کہ جی میری زمین چھینی گئی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لو جی اس کی زمین بھی گئی، وکیلوں کو دیا، پیسہ بھی گیا اور عزت بھی گئی۔ یہ انصاف ہو رہا ہے اس ملک میں، تو پھر آپ سوچیں ملک کیسے ترقی کرے گا۔ اسی طرح کا جو ہمارے وزیر قانون اور وزیر اعظم رو رہے ہیں، وزیر خزانہ رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایف بی آر کے اربوں روپے پھنسے ہوئے ہیں، عدالتوں نے سٹے دیے ہوئے ہیں، آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، دعائیں کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا۔